السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں ویلکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم نے لینگویج ٹرانسلیٹر کے بارے میں یا لینگویج پروسیسر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ کو ریوائز کرنا ہوگا۔ ایسی لائنز جو کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھی گئی ہوں اس کو سورس کوڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا پروگرام، ایسی لائنز جو کہ ہائی لیول لینگویج کا حصہ ہیں ان کو سورس کوڈ بولتے ہیں، اور ایسی لائنز جو کہ مشین لینگویج یا لو لیول لینگویج کا حصہ ہیں اس کو آبجیکٹ کوڈ بولتے ہیں۔ ہائی لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جو انسان کے قریب ہیں، اور لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہیں جو کمپیوٹر کے قریب ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہائی لیول لینگویج جو ہے اس کو انسان ایزیلی سمجھ سکتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے اندر پروگرام لکھتا ہے، سافٹ ویئر بناتا ہے۔ اس کو کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس کو ہائی لیول لینگویج ہی قریب پڑتی ہے، ہائی لیول لینگویج کے اندر ہی کام کر سکتا ہے۔ لائک یہ ایک میں ویب سائٹ کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اس میں دیکھیں یہ کوڈ میرے پاس موجود ہے، اس کی مجھے سمجھ تھی تو میں اس کو لکھنے کے قابل ہوا ہوں۔ جب آپ بھی اس کو سیکھ لیں گے آپ کو بھی اس کی سمجھ لگ جائے گی۔ یہ ایک پی ایچ پی لینگویج ہے، پی ایچ پی لینگویج ایک ہائی لیول لینگویج ہے، اس کے اندر یہ لائنز لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہائی لیول لینگویج ہے، یہ سورس کوڈ ہے سارا لکھا ہوا، تو اس کی کمپیوٹر کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی سمجھ ہے۔ تو اسی طرح جب کمپیوٹر اس کو کیسے سمجھے گا؟ انہی لائنز کو، جو ہدایات میں نے لکھی ہیں، انہی ہدایات کو مشین لینگویج میں یعنی کہ لو لیول لینگویج میں کنورٹ کیا جائے گا، تب اس کو سمجھ پائے گا۔ اسی طرح میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب آپ کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہوں جو آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، وہ کسی اور لینگویج کو یوز کرتا ہے اور آپ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کو پھر ایک تھرڈ پرسن کی ضرورت ہوگی جو آپ کی بات سمجھ کر اس کو بتائے اور اس کی بات سمجھ کر آپ کو بتائے۔ تو یہاں پر تھرڈ پرسن کون ہے؟ ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کون کرتا ہے؟ وہ ایک تھرڈ پروگرام ہے جس کو ہم لینگویج ٹرانسلیٹر بولتے ہیں یا لینگویج پروسیسر بولتے ہیں۔ A language translator is a program that translates a program of high level language اور assembly language into machine code۔ کہ جی لینگویج ٹرانسلیٹر ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کی بات کو، آپ کے پروگرام کو یا ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین لینگویج میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر وہ اس پہ کام کر سکتا ہے۔ ہر لینگویج کا اپنا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور چونکہ مشین لینگویج ہی کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، تو ہر قسم کا لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہے وہ کرتا ایک ہی کام ہے، وہ اس لینگویج کو، کوئی بھی ہائی لیول لینگویج ریلیونٹ جو ٹرانسلیٹر ہے وہ کنورٹ کس میں کرے گا؟ لینگویج کو کنورٹ کس میں کرے گا؟ مشین لینگویج میں۔ تو لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوا؟ سمپلی ایک ایسا پروگرام جو ہائی لیول لینگویج میں لکھی ہوئی بات کو، لائنز کو، اسٹیٹمنٹس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے۔ تو ٹرانسلیٹرز کی بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے فیمس جو ہمارے پاس ٹرانسلیٹر ہے اس کو کمپائلر بولتے ہیں۔ کمپائلر ایک ایسا پروگرام ہے جو آبویسلی ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں تبدیل کنورٹ کرتا ہے، لیکن ایز اے ہول کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹ کنورٹس دا انسٹرکشن آف ہائی لیول لینگویج انٹو مشین لینگویج ایز اے ہول۔ یہاں پر ایز اے ہول کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میرے پاس یہ پروگرام جو ہے اس کی 1 سے لے کر کتنی لائنز ہیں جی؟ 104 لائنز ہیں۔ 104 لائنز پر مشتمل یہ ایک آپ کے سامنے پروگرام ہے۔ تو کمپائلر کیا کرے گا؟ جب پہلی بات تو یہ فاسٹ بہت ہوگا۔ فاسٹ کس طرح سے کہ یہ ساری لائنز کو اکٹھے ایز اے ہول، ایک ایک لائن کر کے نہیں، ساری لائنز کو اکٹھے ہی کنورٹ کر دے گا آبجیکٹ کوڈ۔ یہ نہیں کرے گا کہ پہلے کو ٹرانسلیٹ کیا پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، اس طرح نہیں، اکٹھی کو ایک بار ہی۔ اگر ادھر 1000 لائن بھی ہوتی تو اس نے کرنا 1000 کی 1000 کو تھا مشین لینگویج میں، یہ ایز اے ہول کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سورس پروگرام کو یا سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کمپائلر کے تھرو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کمپائلر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چیک بھی کرتا ہے کہ کسی لائن میں کہیں مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اگر کسی لائن میں مسئلہ ہو، مطلب آپ کا 100 لائنز ہیں تو اس کو آپ نے
کنورٹ کیا ہے کمپائلر کے تھرو مشین لینگویج میں آبجیکٹ کوڈ میں، تو وہ کیا کرے گا کہ جب سارا کچھ کنورٹ کر لے گا تو اینڈ پر بتائے گا کہ آپ کی اس لائن میں مسئلہ ہے، یعنی کہ 100 لائنز میں آپ کی 7 یا 8 لائنز پر مسئلہ تھا، تو چونکہ اس نے ساری لائنز کو اکٹھے ہی کنورٹ کیا تو وہ اکٹھے ہی اینڈ پہ بتائے گا، اکٹھے ایررز کے بارے میں بتائے گا کہ یہ 7-8 ایررز ہیں۔ تو یہ فاسٹ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کو اکٹھے ہی سارے ایررز کا پتہ لگتا ہے، پھر آپ کو ان لائنز پر جا کر وہ ایررز کو ختم کرنا پڑتا ہے، ان غلطیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ایرر کا مطلب کہ کہیں پہ غلطی آ جانا کہ جی یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، اس غلطی کی وجہ سے پروگرام نہیں چلتا، تو پھر آپ کو کمپائلر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پہ غلطی تھی۔ ایک تو ایز اے ہول یہ کنورٹ بھی کرتا ہے، دوسرا یہ غلطی بھی بتاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی انٹرپریٹر۔ انٹرپریٹر ایک ایسا لینگویج ٹرانسلیٹر ہے جو کہ سیم وہی کام کرتا ہے، ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن یہ ایک لائن کر کے کنورٹ کرتا ہے۔ ایک لائن کو کنورٹ کرے گا، اس کے بعد پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، اس طرح کر کے یہ ون بائی ون اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرے گا لائنز کو۔ مطلب پہلے اس لائن کو کرے گا، اس کے بعد اگلی لائن کو کرے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی کمپائلر کی طرح چیک کرتا جائے گا کہ کہاں کہاں پہ مسئلہ ہے۔ انٹرپریٹر کی ورکنگ میں ایک یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ ایرر آیا ہے لائن پہ، چونکہ ایک لائن کو کنورٹ کر رہا ہے تو جس لائن پہ ایرر آئے گا اسی پہ یہ رک جائے گا، جب آپ اس ایرر کو دور کریں گے پھر یہ اگلی لائن پہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے، آپ ایرر کو کریکٹ ساتھ ساتھ ہی کرتے جاتے ہیں، آپ کی پروگرام ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ٹھیک ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس اپروچ کی وجہ سے ایک تو یہ ایک لائن کو کنورٹ کر رہا ہے، دوسرا آپ ساتھ ساتھ اس کو ٹھیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایفیشینٹ نہیں اتنا زیادہ، یہ تیز نہیں ہوتا اتنا زیادہ، آپ کا یہ کنورژن جو ہے وہ بڑی لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ نے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے اتنی ہی بار انٹرپریٹر کو اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار آپ اس کو کنورٹ کر لیں پھر کام چلاتے جائیں۔ انٹرپریٹر اس کو جتنی بار ایگزیکیوٹ کریں گے اتنی بار اس کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنا پڑے گا، تو اس لیے یہ کم استعمال ہوتا ہے، کمپائلر ہی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جہاں پر میں کام کر رہا ہوں اس کا نام وی ایس کوڈ ہے اس کمپائلر کا، تو یہ بھی ایک مطلب کمپائلر ہے، یہ انٹرپریٹر نہیں ہے۔ اچھا، کمپائلر انٹرپریٹر کے بعد آتا ہے جی اسمبلر۔ میں نے آپ کو ادھر جب لینگویجز کی ٹائپس پڑھائی تھی تو لو لیول لینگویجز کی 2 ٹائپس تھیں، ان میں مشین لینگویج تھی کمپیوٹر کی اپنی زبان، اور ایک اسمبلی لینگویج تھی جو سمبلز پر مشتمل تھی، نیمونکس پر مشتمل تھی، جو کہ مشین لینگویج سے ایک سٹیپ اوپر ہوتی یہ بھی لو لیول لینگویج ہے، لیکن یہ اس سے مشین لینگویج سے ایک سٹیپ اوپر ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ نہ یہ ہائی میں آتی ہے اور نہ یہ ٹوٹل لو میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ کمپیوٹر کی اپنی ذاتی زبان صرف مشین لینگویج ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو بھی کنورٹ کرنا پڑنا ہے مشین لینگویج میں تاکہ اس کو سمجھا جا سکے۔ اسمبلی لینگویج میں جو لائنز لکھی گئی ہوں گی ان کو کنورٹ کیا جائے گا مشین لینگویج میں، اور یہ کام کرنے والے سافٹ ویئر کو لینگویج ٹرانسلیٹر کو اسمبلر بولتے ہیں۔ An assembler is a translating program that translates the instruction of assembly language into machine language، ٹھیک ہے۔ جو آپ ہدایات اسمبلی لینگویج میں آپ نے لکھی ہیں ان کو یہ کنورٹ کر کے مشین لینگویج میں کر دے گا، اور پھر مشین لینگویج میں کرنے کے بعد کمپیوٹر اس پر عمل کر سکے گا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے 3 جو ہیں لینگویج ٹرانسلیٹرز ہیں۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ لانگ کویسچن کے طور پہ بھی آ چکا ہے پاس پیپرز میں، اور شارٹ میں اس میں سے کویسچن آنے کا بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ چانسز ہوتے ہیں آنے کے۔ آپ نے اس کے یہ ڈفرینسز کو بھی کرنا ہے، ہم کل اس کے ڈفرینسز کو ڈسکس کریں گے اور ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایکسرسائز کو کریں گے، اور ایکسرسائز میں ہمارا چیپٹر پھر ایک دفعہ ریوائز ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔